سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المجيد صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یہ چلیں بارگاہ میں اور صحابہ کرام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دربار سماعت کاری. وعن عثمان بن ابی حاتم وعن عثمان بن ابی الحاتم انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا يجده في جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما عجز وهو حاذر. قال ففعلت فأذهب الله ما كان. رواہ المسلم. امام مسلم. آج ذرا سی جسمانی اور کسی طرح کی تکلیف مرض کے لیے فوراً ڈاکٹر اور حکیموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ادویات کا استعمال کرتے ہیں. جب کوئی جسمانی تکلیف بھی ہوا کرتی، کوئی مرض بھی ہوا کرتا، تو صحابہ کرام اس کو کسی حکیم کے پاس یا کسی اور کے پاس رجوع نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس کی شکایت کیا کرتے. ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کی اس بات کی وجعن یجدہ فی جسد، اپنے جسم میں درد ہونے کی شکایت. درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں درد ہوتا ہے تو میں کیا کروں. وجع یجدہ فی جسدہ. آپ اب سن لیجیے طب نبوی میں کیا ان کے لیے ارشاد کرنا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک. جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھو جہاں درد ہے. آپ نے کیا بتایا کہ تمہارا ہاتھ جہاں تک پہنچے اس درد کے مقام پر تم اپنا ہی ہاتھ رکھو من جسدک وقل، اور پڑھو اور کہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثاً، 3 بار تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اس کے بعد قل 7 مرات، 7 بار یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کون سی ہے؟ ہم فوراً جاتے ہیں کون سی گولی لینا، کون سی دوا لینا، کون سا کیا ہے وہ ادویات لینا۔ ایمان والے جو سرکار کے ایک ایک لفظ کے اوپر ایسا ایمان کامل رکھتے تھے، ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا آپ نے پہلے 3 مرتبہ تم بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھو اعوذ، 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کون سی ہے؟ نوٹ کر لینا، 7 مرتبہ اتنا ہی پڑھنا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ قال، تو صحابی نے کہا فعلت، بس میں نے ایسا ہی کیا، جہاں پہ میرے جسم میں درد ہوا کرتا تھا اس مقام پر میں نے اپنا ہی ہاتھ رکھا، فعلت، پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ کیا کیا؟ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ففعلت واذهب الله ما كان، تو جیسا ہی میں نے یہ عمل کیا تو میرے بدن کا درد جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دی۔ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ۔ ایمان کامل اگر ہو تو ایک ہی سرکار کے امر سے، یہ قول سے ہمیں آرام ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے کئی مسائل جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا ایمان کے ہو تو صحابہ کرام کہیں اور رجوع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معروضہ پیش کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور فوراً شفا یاب ہوا کرتے۔ اس کے اندر آپ نے اس حدیث کے اندر ایک دعا سنی ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ دواؤں کے کھانے سے پہلے ایمانی علاج کر لینا چاہیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک اسم ہے خالق، الخالق، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ خالق جو پیدا کرتا ہے اس کو، اس کام کو تخلیق کہتے، پیدا کرنے کا تخلیق۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ مخلوق۔ خالق تخلیق کرتا ہے تو
مخلوق پیدا ہو. کیا آپ نے سوچا کہ اللہ ہی تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا؟ اللہ ہی تھا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا. تو اس نے پیدا کیا، تخلیق کی. کیا کہا؟ کنتُ کنزًا مخفیٰ. دو تین باتیں اس میں آئی ہے ابھی، جو آگے ہے تو آپ کے اسٹینڈرڈ کے برابر ہے. سن لیں. پیدا کرنے والا، جس کو اس نے پیدا کیا وہ کیا ہو گئے؟ مخلوق ہو گئے. خالق سے خلق. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے، پتہ نہیں ہم کو کب سے، ہماری تو زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ ہمارے زندگی کی مثال اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ جو پانی کا خطرہ بوند بادل سے نکلا اور زمین کو لگا تو وہ ختم ہو. بس اتنی ہی ہماری زندگی. اس زندگی کے اندر ہم آئے اور اتنا ہی وقت، اور باری تعالیٰ ازل سے ہوا. نے کہا کنتُ کنزًا مخفیٰ فحببت عن عرفا فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. ایسا کہ خزانہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر نایاب چیزیں ہوتی، قیمتی، انمول جواہرات، انمول کلام اور کیا ہوتے ہیں، انمول کمالات ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کنتُ کنزًا مخفیٰ فحببت عن عرفا. میں نے یہ چاہا، مجھے یہ پسند آیا کہ میں جانوں کہ میرے اندر کیا کیا ہے، اپنے ہی خزانے میں کیا کیا موجودات ہیں، کیا کیا انمول ہیں. اس نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق فحببت عن عرفا فخلقت الخلق. جیسے ہی مجھے یہ پسند آیا، میں نے یہ چاہا کہ میں جانوں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا ہے. فخلقت الخلق. میں نے خلق کو پیدا، خلق فخلقت الخلق. تو میں نے کیا کیا؟ پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے والا خالق اور پیدا ہونے والا مخلوق، خلق. تو دو باتیں بہت سی ہیں اس کے اندر. اگر ہم چاہیں سمجھنا تو سارا دن بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو خالق اور مخلوق کو سمجھنا بہت کم یہ رہے، اتنی زیادہ بات. تو پیدا کرنے والا خالق اور پیدا ہونے والا مخلوق. تو خالق جو پیدا کرتا ہے، اس
اس کی پیدا کرنے کی ذات ہے. وہ ذات خالق جو ہے پیدا کرنے والی ذات ہے. خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والی ذات کو خالق کہتے ہیں. پیدا ہونے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. مخلوق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں. تو یہ دو ذاتی ہیں لا الہ الا اللہ میں، کہ نہیں ہے کوئی مخلوق یا کوئی خالق یا کوئی رب سوا اللہ کے. لا الہ کے اندر کیا آ گیا؟ الہ نہیں ہے. جو خالق پیدا کرنے والا ہے وہی قابل عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ذات ہے جو پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک ذات ہے جو پیدا ہوتی ہے. جو پیدا ہوئی وہ خالق نہیں، پیدا کرنے والی نہیں. تو الگ الگ دو ذات ہیں، کہ یہ ایک ذات پیدا کرنے والی اور یہ ایک ذات پیدا ہونے والی. تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور پیدا ہونے والی ذات مخلوق کی ہے. تو یہ جو ذات ہیں دونوں ذات کہاں پر ہیں، کس طرح ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. ہم خالق پکار رہے ہیں تو خالق نے جب پیدا کیا، خلق کیا، تو خلق کرنے کے لیے اسے کچھ مادہ چاہیے. آپ کو کوئی چیز بنانا ہے، آپ کو پیدا کرنا ہے، تو کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کپڑا ہے تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ ایک گارمنٹ، ایک کرتا بنائیں گے. لکڑی ہے تو آپ اس سے ایک کرسی بنائیں گے، میز بنائیں گے. سونا ہے تو آپ اس سے انگوٹھی اور زیور. وہ مادہ میٹیریل ہونا جس سے آپ کچھ پیدا بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کرنا چاہا تو کس میٹیریل سے پیدا کیا؟ کہ اس کے سوا تھا ہی نہیں کچھ اور، وہی تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو کس سے پیدا کیا؟ معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے وجود سے اس کو پیدا کیا، جس کو کہتے ہیں اللہ کا نور. اس نے اپنے نور سے پیدا کیا. تو وہ جو وجود ہے وجود حقیقی. اور جو بندہ ہے جب بن گیا، خلق ہو گیا، مخلوق بن گیا، تو اس کو کہیں گے وجود اضافی. اس کے وجود سے اضافی وجود میں آیا. تو آیا کہاں پر؟ مخلوق ہے کہاں پر؟ اللہ کا نور ہی ہے. خلق کہاں پر ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. تو معلوم ہوا کہ دو ذات ہیں اور ایک وجود ہے. ایک ہی وجود کے اندر اللہ کی ذات بھی ہے، بندے کی ذات بھی، پیدا کرنے والے خالق کی ذات بھی ہے، اور پیدا ہونے والی مخلوق کی ذات بھی ہے، اور وجود ایک ہے. یہی ہمارا مسلک ہے کہ کیا ہے؟ ایک ہی وجود کے اندر اللہ کی ذات، خالق کی ذات، پیدا کرنے والی ذات، اور ایک اسی وجود کے اندر پیدا ہونے والی. تو اسی لیے جب تک ہم طریقت کا علم نہیں لیں گے، ہم شیخ کی صحبت نہیں رہیں گے، تو یہ دو ذات اور ایک وجود کس طرح ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں سے پانا چاہیے. اب ہم پکار رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں؟ یا خالق یا خالق. یہ خالق کہاں پر ہے؟ ایک ہی وجود میں ہے، اور وہ وجود کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے وجود میں. تو کس طرح ہے اس کا علم حاصل کرنا؟ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کسی پیر سے، شیخ سے رجوع کرنا ہے، بیعت کرنا ہے. ورنہ ہم کتابیں بھی پڑھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ خالق کا وجود کہاں ہے اور مخلوق کا وجود کہاں ہے، مخلوق کس طرح بنی ہے اور خالق کس طرح بنی. تو اس لفظ سے ایک اور بنتا ہے، میں 2 منٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ خلق
کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود سے، اور خلق کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، اور خالق نے تمام مخلوق کو کائنات کے پیدا کرنا، جب پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس طرح مخلوق کر دیا، تو پھر اس کو اور کیا ضرورت رہی، کیا کس بات کی ضرورت رہی؟ کیا اس کا خزانہ پورا ہو گیا؟ کیا کنتو کنزم مخفیہ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ خلق کرنے کے بعد انسان کو جب خلق کیا تو اس پہ ضرورت پڑی کہ اس انسان کے پیدا کیے ہوئے اس مخلوق میں خلق میں خلق کی ضرورت ہے۔ خلق کے اندر کیا ضروری ہے؟ خلق کی، وہی خاص خا لام خاص، خلق بھی ہے اور وہی خا لام خاص خلق بھی ہے۔ تو خلق کا پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا، خلق اس کے ذمہ پیدا ہو گئی، خلق کو اس نے پیدا کیا، اور خلق کو رحمت للعالمین نے پیدا کیا کہ انکا لا خلق عظیم، یا رسول اللہ خلق عظیم، میں اتر کر کے اس خلق کے اندر خلق نہیں پیدا کر سکتا، آپ ہی اس کو پیدا کر سکتے ہیں، آپ صورت بشر میں آ کر اس مخلوق کو آپ خلق دے سکتے ہیں۔ خلق اخلاق کو کہتے ہیں، ورنہ خلق نہ ہو تو تمام جانوروں کے برابر یہ انسان بھی ایک جانور۔ سبحان اللہ۔ تو خلق جو ہے پیدا کرنا یہ ذمہ رسول اللہ کا ہے، جس کی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھا کر نہیں بتا سکتا، پی کر نہیں بتا سکتا، سو کر نہیں بتا سکتا، دے کر نہیں بتا سکتا، لے کر نہیں بتا سکتا، پیار کر کے نہیں بتا سکتا، کسی کو کچھ کر کے وہ کرتا ہوا، کیونکہ چلنے کے لیے اس کو پیر نہیں، بولنے کے لیے اس کو منہ زبان حلق نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، ان کا کلام ہے، ان کا چلنا ہے، ان کا پھرنا ہے، ان کی ادا ہے، اس کو دیکھ کر کے خلق پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اس کے لیے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے تخت پہ بٹھایا، عرش پہ بٹھایا کہ یہ جو ہے آپ یہ ذمہ داری کہ میں آپ کو خلق کا پیدا کرنے والا بنا دیا، اور خلق کا پیدا کرنے والا تو میں ہوں، خلق کے پیدا کرنے والا آپ ہیں۔ یہ خلق، اس خلق کے اندر اللہ کا پیدا کیا ہوا وجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے اخلاق بھی ہیں۔ ہم یا خلق یا خالق یا خالق ورد کرتے ہیں، اپنے آپ میں دیکھا کہ خالق نے ہمیں کس طرح پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح میں اخلاق یا خالق یا خالق یا خالق